مدین کہتے ہیں میں اپنے استاد کے ساتھ کسی نے کھانے پہ بلایا، میں کھانے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ استاد نے جو ہے وہ کھانے پہ کافی چیزیں تھیں، گوشت بھی تھا، لیکن صرف تھوڑے سے چاول اٹھائے اور کھائے اور چلے گئے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کھانا ان کے لیے بنایا تھا، مشکل تھی، کھانے میں کوئی پریشانی تھی۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کھانے میں کوئی چیز خراب تو نہیں تھی، سب صاف تھا؟ وہ کہا ہاں سب صاف تھا۔ پھر میں کسائی کے پاس گیا، میں نے کہا جو تم نے گوشت دیا وہ حلال تھا؟ میں پیسے نہیں لوں گا تم سے، لیکن حلال تھا؟ کہا ہاں۔ لیکن کوئی گڑبڑ؟ کہا ہاں، وہ جب گوشت کاٹ رہا تھا تو بلی نے آیا اور اپنے منہ میں ڈال کر بھاگ رہی تھی، تو میں نے اس کے منہ سے چھینا تھا، یعنی غضب کیا۔ تو کہا پھر میں اپنے استاد کے پاس گیا کہ آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ کہا اگر تمہارے سامنے نجاست پڑی ہوئی ہو تو تم کھاؤ گے؟ کیوں؟ باطن کی نگاہ جب کھل جائے تو انسان کو دنیا کی نجاسات نظر آنا شروع ہو جاتی۔ ہمیں نہیں نظر آتی، ظاہر ہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کھا کیا رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اور انسان دیکھ کیا رہا ہے۔ وہ آج معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے کہ نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے۔ انسان حرام حلال سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، جو چیزیں معاشرے میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں، نفوذ کر گئی ہیں، جب اسے لقمے کا نہیں پتا کہ وہ جو کھا رہا ہے صحیح ہے، تو پھر سب سے پہلی چیز جو انسان کے وجود پہ اثر کرتی ہے وہ کیا ہے؟ لقمہ ہے۔ مگر ہم بھول گئے کہ سید الشہداء روز عاشورہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمہ ہے۔ اور یہ ایک لقمہ انسان کے وجود کو برباد کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا باطن، اس کا اندر خراب ہوتا ہے۔ کاظم کربلائی کم 9 قبرستان جو بی بی کے حرم کے سامنے ہے، وہاں پر ان کا مرقد ہے۔ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، کسان ہیں، لیکن پاکیزگی، گندم بھی لینی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اسی حالت میں، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک عام لے مین بالکل جیسے ہوتا ہے۔ اور وہاں پر ایک حرم تھا، وہاں پر رات دن میں سو گئے، تھکے ہوئے تھے، تو خواب میں دیکھا کہ 2 جوان آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو میں نے کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ سینے پہ رکھا، کہا اب پڑھو، تو قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن پورا حفظ ہو گیا۔ اپنے جو عالم تھے گاؤں کے وہاں گئے تو انہوں نے سنا، وہ بھی پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں آیت اللہ بروجردی مراجع بزرگ تھے پورے، ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے بھی ٹیسٹ لیا، تو کہا یہ تو اس کو قرآن حفظ ہو گیا ہے۔ اب جب پڑھے لکھے نہیں تھے، عربی کتابیں دیتے تھے جس پہ عربی لکھی ہوتی تھی، اور جہاں قرآن کی آیت ہوتی تھی وہیں انگلی رکھتے تھے۔ تو کہا آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں سے نور نکلتا ہے، مجھے نظر آتا ہے۔ ایک دن کہیں کھانے پر گئے، واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کس کے گھر پہ کھانے پہ لے کے گئے تھے؟ تو کہا یہ خمس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ ظاہر ہے خمس مال امام ہے، جب کوئی کھائے گا تو جائز تھوڑی ہے، حرام ہو جائے گا۔ تو بس وہی ہوا، کہتے ہیں خود انگلی ڈال کر کہہ کی تاکہ کھانا باہر نکلے۔ وہ حرام لقمہ بہت خطرناک ہے۔ عزیزان محترم، آج جو معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، بے حیائی، بے پردگی، ٹی وی ڈرامے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حرام تعلقات، آہستہ آہستہ جو معاشرے میں نفوذ کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کے جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، جوان نشوں کی طرف جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام لقمہ۔ اسی لیے خاص طور پر جوانوں کو اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ، بزرگ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں، انہی کی محنت سے آج یہ مجلس و عزاداری قائم اور دائم ہے، لیکن جوان نعمت ہے پروردگار کی۔ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو قومیں برباد ہونا شروع ہو جاتی۔